ہاتھ کے اشارے سے آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ یقیناً آپ آسانی سے اس بات پر یقین نہیں کریں گے، لیکن اس ویڈیو کو لاسٹ سیکنڈ تک دیکھنے کے بعد آپ یہ مان جائیں گے کہ ہاتھ کے اشارے سے آپ کی جان جا سکتی ہے، بالکل جا سکتی ہے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دا اسٹوری کیز لے کر آیا ہے ایک ایسی ویڈیو جس میں ہم ایسے ہینڈ گیسچرز کے بارے میں مکمل ڈیٹیل دیں گے جن کو غلط جگہ پر استعمال کرنے سے آپ کو جیل میں بند کیا جا سکتا ہے اور آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک کنٹری میں آپ کا تھمز اپ کسی دوسرے کنٹری میں آپ کا تھمز ڈاؤن بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، تھمز اپ۔ عموماً کسی کی حوصلہ افزائی کے لیے، کسی کو بیسٹ آف لک کہنے کے لیے یا کسی کے کام کو سراہنے کے لیے تھمز اپ کیا جاتا ہے، جس کا عموماً مطلب بیسٹ آف لک یا ویل ڈن ہوتا ہے۔ تھمز اپ کیجئے، لیکن پہلے جان لیجئے کہ تھمز اپ کس کس کنٹری میں آپ کے لیے بیسٹ وشز کی بجائے وبال جان بھی بن سکتا ہے۔ جی ہاں، بنگلہ دیش وہ ملک ہے جس میں تھمز اپ کو انسلٹ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ کے کچھ حصوں میں بھی اسی تھمز اپ کو بیسٹ وشز کی بجائے شیم سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہینڈ گیسچر ہزاروں سالوں سے لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، اس لیے احتیاط ضروری ہے کہ کہیں آپ کا تھمز اپ آپ کے لیے تھمز ڈاؤن نہ بن جائے۔ نمبر 2، کم ہیئر۔ یہ ہینڈ گیسچر کئی ممالک میں تو بڑا کول، لیکن کئی ممالک میں حد سے بھی زیادہ آفینسو سمجھا جاتا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ میں اس ہینڈ گیسچر کو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی دوسرے کو آگے بلانا ہو یا اپنے پاس بلانا ہو، لیکن ایشیا میں اس ہینڈ گیسچر کو ایز اے ویلکم استعمال نہیں کیا جاتا۔ عموماً اس اشارے کو جانوروں کو بلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر کتوں کو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ فلپائنز میں اس ہینڈ گیسچر کو تضحیک سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، فلپائنز میں اس گیسچر پر پابندی عائد ہے، تو ذرا دھیان سے، کہیں آپ کسی دوسرے کو اپنے پاس بلائیں اور فلپائنز کی جیل آپ کو اپنے پاس بلا لے۔ دا ہارنز فنگرز۔ اس ہینڈ گیسچر کے بھی انوکھے ہی رنگ ہیں۔ یو ایس اے میں اس ہینڈ گیسچر کو وہاں کے راک سٹار اپنی پرفارمنس میں استعمال کرتے ہیں۔ راک سٹار اس ہینڈ گیسچر کو آڈینس میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، مطلب راک آن، شور مچاؤ۔ یہی ہینڈ گیسچر آسٹن میں یونیورسٹی آف ٹیکساس کا نعرہ اور ہینڈ سگنل ہے، لیکن بہت سے میڈیٹرینین اور لاطینی ممالک میں، جن میں ارجنٹینا، برازیل، کولمبیا، کوبا، اسپین، اٹلی، پرتگال شامل ہیں، ان ممالک میں اس ہینڈ گیسچر کو یہ بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کی بیوی آپ سے دھوکہ کر رہی ہے۔ سوچیں، کسی ملک کے راک سٹار کا جشن اور کسی ملک میں اسی ہینڈ گیسچر کی وجہ سے میاں بیوی کا رشتہ بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ نمبر 4، لوکنگ ایٹ یور واچ۔ عموماً جب آپ اپنی گھڑی کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کو جلدی ہے اور آپ نے کہیں جانا ہے، اور ہو سکتا ہے کسی ملک میں آپ کے اس گیسچر کی وجہ سے میٹنگ کو شارٹ بھی کر دیا جائے۔ لیکن مشرق وسطیٰ میں اگر آپ کسی میٹنگ کے دوران اس گیسچر کو استعمال کریں تو وہ آپ کو میٹنگ سے باہر نکال سکتے ہیں، اور آپ کی اس ہینڈ گیسچر کی وجہ سے میٹنگ کینسل بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ یعنی مڈ ایسٹ میں اس ہینڈ گیسچر کو روڈ یعنی بد اخلاقی سمجھا جاتا ہے۔ عربی کلچر یہ ہے کہ جب ایک بار میٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو وہ اپنے وقت پر ہی ختم ہوگی، لہٰذا اپنی گھڑی پر دیکھنے سے پہلے یہ اچھی طرح جان لیجئے گا کہ یہ ملک کون سا ہے۔ نمبر 5، دا اوکے۔ زیادہ تر انگلش کنٹریز اور بہت سے دوسرے ممالک میں اس ہینڈ گیسچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہے، ایوری تھنگ از پرفیکٹ، رائٹ، فائن، لیکن برازیل میں اس اشارے کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ اس کی سب سے مشہور مثال یہ ہے کہ 1950 میں جب رچرڈ نکسون برازیل گیا اور اس نے کراؤڈ کو اوکے کا گیسچر دیا تو رچرڈ کو کراؤڈ کی طرف سے ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا ہوگا۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹ سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔